بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عمران شفقت۔ تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم ٹیلی تھون میں کانفرنس کر رہے تھے، لیکن اس میں وہ تاخیر سے پہنچے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک بڑی اعلیٰ سطحی بریفنگ کے لیے پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ISI، اس کے ہیڈ کوارٹر میں جانا تھا، اور وہ وہاں پہ ان کے لیے ایک بریفنگ تھی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی، اور یہ پاکستان کو جو درپیش چیلنج ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یا جو اس وقت دنیا جس کیفیت سے دوچار ہے کہ صرف ایک ہی چیلنج ہے، اور وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ کرونا وائرس کا، یہ جو قدرتی آفت ہے اس کا چیلنج تو ہے سو ہے، لیکن جو اصل بڑا چیلنج اس وقت جو پاکستان کو ہمیشہ سے درپیش رہا ہے، اور وہ ہے ہماری قومی سلامتی کا۔ جو وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی، جو رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کا وزیر اعظم ہاؤس، اس کا ترجمان، وہ یہ بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو کرونا سے متعلق اور کرونا سے نمٹنے سے متعلق اور کرونا کے جو امپیکٹ ہے جو پاکستان کی قومی سلامتی پہ وہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے، اس پہ بریفنگ دی گئی، لیکن ساتھ میں ان کو پاکستان کی جو قومی سلامتی خطے کی صورتحال پر بھی بریف کیا گیا۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، اس ملاقات کا، اس بریفنگ کا، کہ کل وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا، اور جو وزیر اعظم کی منشا تھی، جو ایجنڈا تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان نے کرونا سے نمٹنے کے لیے جو فنڈ جنریٹ کرنے کی اپیل کی ہے دنیا بھر سے، وہ $595 ملین کی اپیل تھی۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ جو رپورٹ ہوئی ہے وہ بڑی خوشگوار تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو چونکہ کرونا کا ٹیسٹ کروانا پڑا، تو اپنا کنسرن، ان کی ہیلتھ کے بارے میں، اپنی نیک خواہشات کے بارے میں بھی ان کا حال احوال پوچھا ٹرمپ نے، اور وزیر اعظم کو آفر بھی کیا کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی کٹس ہیں جو کچھ منٹس میں کرونا کا جو ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو وزیر اعظم ہاؤس کو وہ جو کٹ ہے وہ بھجوائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے شکریہ کے ساتھ ان کی آفر کو تو خیر جو بھی کہنا تھا سو کہا، لیکن انہوں نے اپنا کنسرن جو تھا وزیر اعظم کا وہ انہوں نے شو کیا کہ جو تھرڈ ورلڈ ہے وہ اس طرح سے نہیں نمٹ سکتی۔ لیکن یہاں پہ جو ٹرمپ صاحب تھے، انہوں نے اپنا جو مطلب تھا، جو ان کے مطلب کی بات تھی وہ کرنا وہ نہیں بھولے، اور وہ تھا ان کی مطلب جو آپ کہہ لیں یا جو مفاد کہہ لیں، جو خصوصاً ٹرمپ صاحب کا ہے، جو امریکہ سے بھی زیادہ ٹرمپ صاحب کا اپنا مفاد ہے، وہ ہے کہ جو افغانستان میں اس وقت صورتحال ہے، طالبان کے ساتھ جو امن معاہدہ ہوا ہے، اس کو مؤثر اور اس کو سپیڈ اپ کرنا وہ چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا کنسرن بڑا شو کیا۔ یہ بھی رپورٹ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی بالکل ٹھیک بات ہے، اس جنگ کو 19 سال ہو چلے ہیں، اور اس جنگ نے جو خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کے جو خد و خال بھی تبدیل کر دیے، اور اس کی ڈائنامکس کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں، وزیر اعظم نے اپنا کنسرن شو کیا کہ جو کہ پاکستان اس امن معاہدے میں ایک گرنٹر تھا، اور پاکستان کے بغیر یہ معاہدہ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، پاکستان کے اوپر جو پریشر رہا ہے ہمیشہ سے کہ پاکستان جن طالبان کے ساتھ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈیل کی، تو وہ ان کا بڑا ہمیشہ سے پریشر رہا کہ ان کو ہم ادھر سے مار رہے ہیں، ادھر سے آپ مار رہے ہیں، تو پاکستان اس ساری صورتحال میں نیوٹرل رہا تھا۔ تو اب وقت کی مجبوری یہ دیکھیں کہ امریکہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑی، اور انہی طالبان سے مدد لینے کی خواہش کا اظہار کیا امریکہ نے پاکستان سے، جن کے لیے وہ کبھی کہا کرتا تھا کہ جی کہ آپ ان کے اوپر بمباری کریں، ہم ادھر سے کر رہے ہیں، آپ ان کو ادھر سے ماریں۔ اور پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ درست تھی، کہ وہ پاکستان نے نیوٹرل رہ کے جو ہے چلا، اور پاکستان کا جو اپنا مفاد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہیں، تو لہٰذا جو ادھر کے طالبان ہیں، جو پاکستان جن کو ہم TTP کہتے ہیں، وہ پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، اور پاکستان کا خیال تھا کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان طالبان کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کے انڈیا اپریٹ کر رہا تھا، نہ صرف ہمارے جو مشرقی سرحد ہے وہاں پہ بھی، بلکہ
جو ہماری آپ یہ کہہ لیں مغربی سرحد، وہاں پہ بیٹھ کے وہ بہت زیادہ آپ یوں سمجھیں کہ خفیہ کارروائیوں کا اس نے افغانستان کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، اور وہ جو TTP ہے اور جو بلوچ لبریشن فرنٹ آرمی ہے اس کو بیٹھ کے سپورٹ کر رہا تھا۔ پاکستان میں جتنے خودکش دھماکے ہوئے تھے ان میں بھارت کا ہاتھ تھا، اور اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ جو بلوچستان میں اس وقت جو آپ کو صورتحال بہتر نظر آ رہی ہے کہ اس طرح کے حالات اب نہیں ہیں، خصوصاً جب سے پاکستان نے کلبھوشن نیٹ ورک جو ہے انڈیا کا کہ جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب جب سے کیا ہے گرفتار کر کے پاکستان کے حساس اداروں نے، تو تب سے ایک فرق بہرحال دیکھنے میں بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اب اس طرح سے نہیں ہے، اور یہ ایک سمجھیں کہ یہ آؤٹ کم ہے اس معاہدے کا جو معاہدہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ بیٹھ کے کیا۔ اور معاہدہ یہ ہے کہ جو امریکہ اپنے فٹ پرنٹس وہاں سے کم کرے گا، اپنی فوجیں نکال لے گا وہاں سے، اور جتنی فوج وہاں پہ رہے گی اس امریکی فوج کو طالبان نشانہ نہیں بنائیں گے۔ اور ایک مقولہ ویسے بھی یہ معاہدہ کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ ایک مقولہ ہر زبان زد عام پہ ہے کہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کی حکومت دن میں ہوتی ہے صرف کابل کی حد تک، اور رات کو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو طالبان جو ہیں وہ شمالی سائڈ کو نکال کے ان کا جو اثر و رسوخ ہے وہ افغانستان کے 70% جو جگہ ہے یا علاقہ ہے اس پہ طالبان کا اثر و رسوخ تھا، تو اس لیے ان کو معاہدہ کرنا پڑا۔ معاہدہ اس لیے کرنا پڑا کہ ٹرمپ صاحب اپنا الیکشن اگلا جو آ رہا ہے نومبر میں وہ جیتنا چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے یہ فرق پڑے گا ان کے، کیونکہ ان کا جو ایجنڈا تھا یا جو ان کا منشور تھا جو وعدہ کر کے آئے تھے، ایک وعدہ تو انہوں نے پورا کیا کہ وہ یروشلم میں جو ہے اسرائیل کا اپنا جو سفارت خانہ ہے وہ یروشلم لے کے جائیں گے تل ابیب سے، وہ انہوں نے کر لیا پورا۔ اب دوسرا ان کا یہ تھا کہ ہم افغانستان سے بھی بیک آؤٹ کریں گے، اپنی فوجیں نکالیں گے، اس جنگ کا جو امریکی عوام ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، امریکہ کا بہت زیادہ پیسہ اس پہ خرچ ہوا ہے، جانیں گئی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا یا ان کی اپنا ایک ویژن ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ پاکستان کو اس سے یہ فائدہ ہوا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پاکستان کو ایک دشمن تو بھارت ہماری مشرقی سرحد پہ ہے اور وہ کشمیر تک ہے، بمباری کر رہا ہے ان دنوں میں بھی، جو آزاد کشمیر میں کنٹرول لائن آف کنٹرول ہے اس پہ جو اس نے ادھم مچایا ہوا ہے، تباہ کن جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں یعنی وبا کے دنوں میں بھی، تو اس کے جو اپنے مضمون جو مقاصد ہیں وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا، پاکستان کو وہ ایک آنکھ نہیں باتا۔ تو دوسرا یعنی وہ آپ یہ سمجھے کہ ہمارے ایک طرف یہ یہاں پہ ہے اور دوسری طرف وہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ بڑھا کے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں مشرق سے بھی ہٹ کر رہا ہے، اور وہ جو آپ کہہ لیں کہ اپنی خفیہ کارروائیاں ہیں وہ افغانستان سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا تھا، اور جو علیحدگی پسند ہیں بلوچی علیحدگی پسند ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا تھا، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کرنا، ان کو فنڈنگ کرنا اور وہاں پہ بم دھماکے کرانے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف لوگوں کو ابھارنا، اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے کر رہا تھا۔ اور اگر پاکستان کا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ طالبان کے ساتھ جو امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے اس پہ پورا عمل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اگر جب امریکہ یہاں سے نکلتا ہے اور جو آپ کہہ لیں کہ جو افغان کے عوام ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی حکومت کو ہی لے کے آتے ہیں، تو وہ یقیناً جو اکثریت ہے وہ طالبان کی ہے۔ خیال ہے اگر طالبان کا اثر و رسوخ وہاں پہ افغانستان میں بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کا وہ والا جو بارڈر ہے، اور اتنا طویل بارڈر جس کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو اپنی ڈاکٹرائن کے تحت فینس ایک باڑ لگا دی ہوئی ہے، اب اس طرح کی جو آمد و رفت ہے کہ جس کا جو یعنی آپ کرے شر پسند ادھر سے ادھر آ جائیں اور آ کے کارروائیاں کر کے آرام سے وہاں سے چلے جائیں، اب وہ ایک طرح سے ممکن نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہاں پہ امن ہو اور پاکستان کا کوئی دوست گروپ جو ہے وہ افغانستان پہ حکومت اس کی قائم ہو جاتی ہے اس معاہدے کے نتیجے میں، تو یقیناً پاکستان کا اس میں فائدہ ہے۔ اور اب صورتحال یہ تھی جو صدر ٹرمپ کو جو آپ یہ سمجھے تشویش ہو رہی تھی، وہ جو مضطرب ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا ایک خاص سٹیٹ آف مائنڈ میں چلی گئی،
تو باقی چیزیں جو ہیں وہ ذرا پس پشت پڑ گئیں، سلو ہو گیا کام. لیکن نومبر وقت تو گزر رہا ہے نا، تو اگلا الیکشن جو ہے وہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے. کوئی اب مہینہ چل رہا ہے اپریل کا، تو اور میرے خیال 6 مہینے کے بعد نومبر میں، بلکہ اس سے پہلے یہ الیکشن کمپین انہوں نے چلانی ہے. تو اس کے لیے ان کو ایک بڑی سٹرونگ فوٹنگ چاہیے کہ میں نے جو کہا تھا وہ پورا کیا، میں نے امریکیوں کا پیسہ بچایا، امریکیوں کی جانیں بچائیں. افغانستان جو ایک یہ ہیل ہے امریکیوں کے لیے، وہ اس سے میں نے امریکیوں کو نکال کے اس جنگ سے لے آیا ہوں، 19 سالہ پرانی جنگ سے. تو اب وہ چاہتے ہیں یہ سپیڈ اپ ہو، اور جو طالبان ہیں ان کو منایا جائے کہ وہ اپنے اس معاہدے پہ قائم رہیں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے جو وعدہ کیا تھا طالبان کے ساتھ، دو طرفہ معاہدہ تو یقیناً دو طرفہ ہوتا ہے، اور معاہدہ یہ تھا کہ جو طالبان ہیں وہ امریکہ کی فوج کو نشانہ نہیں بنائیں گے. انہوں نے اپنی جو فوج کی پوزیشن ہے جہاں پہ وہ، یا اپنی جو انسٹالیشنز ہیں کہ جہاں جہاں ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، وہ انفارمیشن طالبان کے سپرد کر دی تھی، اور کہا تھا کہ آپ ان جگہوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، بمباری نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا آپ کے ساتھ امن معاہدہ ہو گیا ہے. دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو چیک پوسٹس ہیں ان پہ حملے نہیں ہوں گے، اور جو افغانستان کے بڑے شہر ہیں ان پہ طالبان حملے نہیں کریں گے. تو بنیادی طور پہ ایک یہ جو معاہدہ تھا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ امریکہ جو ہے وہ، عام لوگ یہ تو خیر جو پرو امریکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو اس کو امریکہ کی شکست نہیں مان رہا، لیکن بہرحال حالات یہی بتاتے ہیں کہ امریکہ کو کسی نہ کسی وجہ سے مجبور ہو کے یہ معاہدہ کرنا پڑا کہ ہم آپ کو نشانہ نہیں بنا رہے، آپ بھی ہمیں نشانہ نہیں بنائیں گے. تو یہ ایک طرح سے طالبان کی فتح تھی، اور پاکستان کی وہ جو پالیسی تھی کہ جو پاکستان کے خلاف نہیں ہے، وہ طالبان ہو یا کوئی اور ہو، پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ پالیسی نیوٹرل رہنے کی کامیاب رہی. ایک پوائنٹ. دوسرا، یہ معاہدے میں یہ ایک شق شامل تھی کہ جو طالبان کے 5000 قیدی افغان حکومت نے قید میں رکھے ہوئے ہیں وہ چھوڑے جائیں گے. افغان حکومت جو اس وقت 2 دھڑوں میں بنی ہے، اس وقت عملاً افغانستان میں 2 صدر ہیں، ایک ہے اشرف غنی صاحب اور ایک ہیں عبداللہ، اور ان کے ظاہر ہے پولیٹیکل ایجنڈاز اپنے ہیں، اپنے ان کے گولز ہیں، اور ان کے اپنے ان کا سیاسی ایک ایجنڈا ہے جس پر انہوں نے چلنا ہے. تو انہوں نے جو طالبان کے قیدی تھے وہ رہا کرنا نہیں کیے. دوسرے لفظوں میں 5000 قیدی تھے، جس میں سے 2 اپریل کو 100 اور 8 اپریل کو 100 انہوں نے قیدی رہا کیے. طالبان کو شکوہ ہے کیونکہ اسٹرانگ پوزیشن پہ اس وقت طالبان ہے. طالبان کا تقاضا یہ ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ قیدی نہ چھوڑے گے تو یہ امن معاہدہ منسوخ سمجھا جائے. پھر دوسری طرف امریکہ نے بھی تھوڑی سی خلاف ورزی کی معاہدے کی، کیونکہ کچھ چوکیوں کو طالبان نے نشانہ بنایا، کیونکہ طالبان تو معاہدہ کیا ہے انہوں نے عملاً امریکہ کے ساتھ. افغان حکومت کو وہ تسلیم کرتے نہیں ہیں سرے سے، تو اگر وہ کر لیں تو پھر تو لڑائی ختم ہے نا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے کا گارنٹر ہے، وہ طالبان کو مجبور کرے کہ طالبان جو ہیں وہ امن معاہدے پہ قائم رہیں. لیکن طالبان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو شرائط طے ہوئی تھیں ان کو پورا کیا جائے، ورنہ طالبان امن معاہدے کو یہ سمجھے کہ وہ ویسے بھی، وہ کہتے ہیں یہ ایک ورج پہ ہے، ایک کنارے پہ ہے، یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. تو طالبان اپنے طور پہ اس معاہدے کو اس وقت تک مؤثر نہیں سمجھتے جب تک طالبان کے 5000 قیدی رہا نہ کیے جائیں. پاکستان دوسرے لفظوں میں اس وقت ایک کٹھن صورتحال کا شکار ہے. ایک طرف کرونا ہے، پاکستان کو وسائل چاہیے، پاکستان کو $595 ملین چاہیے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے. تو امریکہ نے بنیادی طور پہ بٹوین دی لائن شرط یہ رکھ دی ہے پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ اگر طالبان کو اس معاہدے پہ قائم رکھتے ہیں اور اس پہ جتنی تیزی سے عمل کروائیں گے تو تب پاکستان کو جو وہ مطلوبہ امداد ہے کرونا سے نمٹنے کے لیے وہ ملے گی. تو یہ اب ایک بٹوین دی لائن جو ہے بین السطور ایک شرط آن پڑی ہے پاکستان کے اوپر. ایک کہہ لیں کہ اب ایک ٹاسک ہے پاکستان کے پاس کہ اگر اس کو کورونا سے نمٹنا ہے
تو افغانستان میں امن ہونا چاہیے، اور پاکستان کو، اور ویسے بھی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کی ویسے بھی سلامتی کی ضمانت ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے دوستوں کی حکومت یقیناً پاکستان کے لیے سود مند ہوگی، اور وہاں پہ جو بھارت ہمیں بیٹھ کے ہمارے خلاف، ہماری سالمیت کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، پینیٹریٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا، وہ اس طرح سے نہیں کر سکے گا۔ تو وزیر اعظم پاکستان کے پاس کرونا سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹاسک آ گیا ہے کہ اس نے ریجن میں سلامتی کے لیے، یا کہہ لیں کہ ریجن میں ایک امن کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کی بات سنی جائے گی۔ پاکستان کے طالبان کے ساتھ جو تعلقات تھے، پاکستان نے جو طالبان کے ساتھ اپنا رویہ اختیار کیا، امریکہ کے شدید دباؤ کے باوجود بھی برے دنوں میں وہ پے بیک کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کرونا سے بھی نپٹے گا، اور اپنے ہمسایہ ممالک کے شر سے بھی، خصوصاً بھارت کے شر سے بھی محفوظ ہوگا۔ تھینک یو۔